یہ ہر شخص کو جانور رکھنا چاہیے, خاص طور پہ کتا ضرور رکھنا چاہیے اور گھڑ سواری ضرور کرنی چاہیے. اس سے انسان کو اپنی حیثیت پتہ چلتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنا بڑا فرعون بن کے کھڑا ہوا ہے. تو ایک ہی وقت میں کروڑوں کی تعداد کے لوگوں کے اوپر ایک شیطان کیسے حملہ آور ہوا ہوتا ہے اور مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں سے کیسے بہکا رہا ہوتا ہے؟ جیسے کل نفس ذائقۃ الموت, یہاں پہ نفس ورڈ یوز ہوا ہے, لیکن یہاں نفس کا مطلب شیطان نہیں ہے, وہ نفس نہیں ہے جس نفس کی ہم ابھی بات کر رہے تھے. اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے, کسی کو بھی, مجھے یا کسی کو بھی, اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ کا کوئی منتظر بیٹھا ہے جو انتظار میں ہے کہ آپ کب واپس آئیں, تو آپ کے لیے زندگی تکلیف دہ ہے اور موت کا نہ آنا تکلیف دہ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں جن کا آپ کو بڑی شدت سے انتظار رہتا ہے, اور آج اسکرین پہ آپ کے سامنے دریاب ہاشمی صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا دریاب صاحب, ہم جو ہے نا ہمیشہ, اب تو میرا دل بھی نہیں کرتا وضاحت دینے کا, لیکن باوجود اس کے جو بہت سارے لوگ کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا کچھ دوست ہمارے ایسے ہیں سبسکرائبر اور ویور جو کہ مسلسل اس بات پہ بضد رہتے ہیں کہ دریاب بھائی پوڈ کاسٹ پہ کیوں نہیں آ رہے. تو بڑی مختصر سی وضاحت ہے. کچھ دن میں شہر سے باہر تھا, کچھ دریاب بھائی کی مصروفیت تھی, اور بعض اوقات ٹائم اور ڈے کو میچ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ آپ کے بہت سارے ایسے سوالات جو اب ڈسکس ہونے رہ گئے تھے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے, اور بڑا ہی علم سے بھرپور پوڈ کاسٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. دریاب بھائی, سوالات کا سلسلہ ہے آج, اور جو سوال میں نے منتخب کیے ہیں اس میں سے سب سے پہلا کوشچن جو ہے وہ خدا ہمیں کیوں نظر نہیں آتا. آپ کی نظر میں اس سوال کا کیا جواب ہے جو اس تلاش میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو ہم محسوس تو کر سکتے ہیں, لیکن کیا ایسا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں؟ دیکھیں, میں بھی بچپن میں یہ چاہتا تھا, ہر بچے کی طرح. اچھا. کہ مجھے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ کسی ایسی شیپ میں دکھائی دیں جس شیپ کو میں ریکگنائز کرتا ہوں, چاہے وہ کوئی انسان کی طرح کی کوئی شکل کی صورت میں, چاہے وہ کسی روشنی کی ایک خیالاتی تصوراتی کوئی عکس ہو, کوئی ایسا, کوئی جیسے ہم فرشتہ سوچتے ہیں کہ فرشتہ کیسا ہوگا تو اس کے پر سوچتے ہیں بڑے بڑے, اور اس کی روشنی سوچتے ہیں, یا اس کے سر پہ کوئی ہیلو سا بنا ہوا سوچتے ہیں کہ ایسا ہوگا فرشتہ. لیکن ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں, وہ یہ کہ دیکھیں مخلوق اور خالق یہ ان کا رشتہ بڑا مزے کا رشتہ ہے. یعنی آپ چاہ کے بھی ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے, اور چاہ کے بھی ایک دوسرے سے یکجا نہیں کر سکتے. یہ جو فرق ہے اس کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کرتے ہیں. کہ مثال کے طور پہ ہمیں, کیونکہ ہماری نرشمنٹ کنڈیشننگ ایسی ہے کہ ہم نے اپنے سامنے چیزیں کریٹ کی, یہ مائکرو فون, مشینری, ٹیبل, فرنیچر, جو چیزیں ہم بناتے رہے ہمیں وہ ویزیبلی دکھائی دیتی ہیں, اور ہمیں یہ تصور ہے کہ جیسے ہم ان چیزوں کے آس پاس پھرتے ہیں یا ان کو استعمال میں لاتے ہیں تو ان کو بھی ہماری پریزنس کا اندازہ ہے. یعنی میرے موبائل کو یا میری کسی گاڑی کو جس مشین پہ یا جس چیز کے اوپر میں قدرت رکھتا ہوں اس کو چلانے کی یا اس کو اپنے تابع کرنے کی, تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس سے کوئی کمیونیکیشن ایگزسٹ کرتی ہے. ادروائز ہم وہ مسخر نہیں کر سکے اس طرح سے جس طرح کہ کوئی کریٹر اپنی کریشن کو مسخر کرتا ہے. انسان نے اپنی ساری کریٹیوٹی کو جیسے عمل میں لایا اور ویزیبلٹی میں لایا, انسان اس نے اس کو اپنے تابع پایا, انڈر دا کمانڈ پایا, کہ جو میں چاہتا ہوں پھر میں اس کریشن کے ساتھ کرتا ہوں. چاہے وہ اسپیس شپس ہیں تو وہ اسپیس میں لے کے جا رہا ہے ان کو, چاہے وہ ٹیلیسکوپ ہے اور اس کو استعمال کر کے وہ سیارے قریب دیکھ رہا ہے,
ستارے دیکھ رہا ہے اور پلانٹس دیکھ رہا ہے، یا اور دنیا جہان کی ساری چیزیں جو انسان نے کریٹ کی ہیں، ان کو جب وہ اپنے تابع لاتا ہے اور وہ تابع ہوتی ہیں تو وہ مطمئن ہوتا ہے. جیسے ہی وہ اس کے کنٹرول سے باہر جاتی ہیں تو اس کو وہ کرپٹ کہتا ہے کہ کوئی سسٹم میں کرپشن ایسی آئی ہے کہ وہ میری کمانڈ فالو نہیں کر رہا. ابھی آپ کمپیوٹر میں اپنی کوئی کمانڈ انٹر کریں یا فون میں اور وہ کمانڈ فالو نہ ہو تو آپ کہتے ہیں سسٹم کرپٹ ہو گیا. صحیح. اس کے اندر کوئی کرپشن آئی ہے جس کی وجہ سے اس کا سافٹ ویئر جو ہے کہیں کوئی اپڈیٹ مانگ رہا ہے یا آل ٹوگیدر نئی انسٹالیشن مانگ رہا ہے. صحیح. کیونکہ یہ میرے کمانڈ کا تابع نہیں ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے اس کو میں اگر ایکسپینڈ کروں تو کیا میری کریشن نے میری کمانڈ کو ڈس آن کر کے ڈس اوبے کر کے یہ ثابت نہیں کیا کہ اس کو میری ایگزسٹنس سمجھ نہیں آ رہی؟ صحیح. ورنہ اس کو تو پتہ ہے میں اس کا خالق ہوں، میں تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہوں، توڑ کے نئی مشین بنا سکتا ہوں، نیا سافٹ ویئر. اس کو تو ڈر جانا چاہیے میرے سے. صحیح. چونکہ ہم اس میں ڈر کا ایموشن ایڈ نہیں کر سکے ابھی تک اپنی کسی بھی کریشن میں، کسی قسم کا کوئی ایموشن ہم ایڈ نہیں کر سکے اپنی کریشن میں. تو اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہماری پریزنس کو محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ ہمارے کوئی کمانڈ نہیں جاتا اس کو ہماری ایگزسٹنس کا بھی نہیں پتہ. چاہے وہ ہمارا فون ہے، چاہے ہماری گاڑی پارکڈ ہے نا، اس ٹائم گاڑی پارکڈ ہے، اس کو کیا پتا کہ کوئی زریاب نامی بندہ اس کو چلائے گا یا کوئی یاسر نامی بندہ اس کو اپنے حکم کے مطابق کہیں لے کے جائے. اس کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ اس کو فنکشن میں لاتے ہیں. اور جیسے ہی وہ فنکشن نہیں کرتے تو آپ میکینک کو لاتے ہیں، کسی کو اس کو ٹھیک کرو، یہ میرا حکم کیوں نہیں مان رہی. صحیح. میں اس کو اسٹارٹ کر رہا ہوں، اسٹارٹ نہیں ہو رہی، میں ایکسیلریٹر دے رہا ہوں، یہ چل نہیں رہی. یہ جو ہماری ایک فیلنگ آتی ہے یہ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ کمیونیکیشن وہ نہیں ہے. صحیح. جو کمیونیکیشن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس سے، اور سو مچ سو کہ پھر ہم اس کو کرپٹ کہہ کے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آگ میں بھی جھونکتے ہیں اگر آگ میں جھونکنے والی چیز ہے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے. اور اس کو سجاتے سنوارتے بھی ہیں اگر وہ ہماری بہت اچھی طریقے سے چل رہی، اس کی تعریفیں کرتے ہیں جگہ جگہ اپنی ٹیکنالوجی یا کریشن کی کہ تمہیں پتہ ہے آئی فون کا یہ ہے تو فلاں فون کا یہ ہے تو فلاں کمپنی کا یہ. ہائیسٹ موسٹ رینک کرتے ہیں اس کو جو آپ کے سب سے سپیریئر موسٹ کمانڈ کو فالو کر سکتے. ویسے آج کل JF-17 فیشن میں ہے. فار انسٹنس کہ اب ایک ٹیکنالوجی نے دوسری ٹیکنالوجی کو بیٹ کیا. ہاں جی بالکل. اب ان کے پیچھے کریٹر ہے نا کوئی، ان کے کوئی خالق ہیں. اب وہ اس کو سپیریئر موسٹ رکھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے حکم کی ایسی تعمیل کی ہے کہ اس کی عزت رہ گئی ہے. جی بالکل. کریٹر کی عزت رہ گئی ہے. کریٹر جو مین ہے ان آور کیس ان دس ڈسکشن، کسی انسان نے ایک جہاز بنایا، اس جہاز نے کسی اور انسان کے بنائے ہوئے جہاز کو گرا دیا تو اس انسان نے کی جے جے کار ہو گئی کہ بھیا اس کا تو اس کی مخلوق جو اس نے جو تخلیق کیا وہ تو بڑی سپیریئر ہے. یہ سارے کانسیپٹس ہم اپنی دنیا میں سمجھتے ہیں. صحیح. اس کو ایک سٹیپ پیچھے لے جائیں ہم اگر کہ ہم بھی ایک پروڈکٹ ہیں، ہم بھی ایک کریٹڈ چیز ہیں اور ہمیں بھی کسی نے کریٹ کیا ہے. وہ بھی یہی کہہ رہا ہے ہم سے کہ جب تک تمہارا میرے سے کمیونیکیشن نہیں اسٹیبلش ہوتا تم تو حکم عدولی کرتے ہو. تم تو گاڑی جس طرح پارکڈ ہے تو پارکڈ ہی کھڑی ہے کمفرٹ زون میں، اس کو جب تک جالے نہیں لگ جاتے، اس کے ارد گرد گھاس پھوس نہیں اگ جاتی، وہ تو ایک ڈیڈ مشین کی طرح پڑی ہے جب تک وہ اگنائٹ نہیں ہوتی، اس کو اسٹارٹ نہیں کرتے. انسان بھی ایگزیکٹلی اسی طرح کا ایک پروڈکٹ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کریٹیوٹی کی صفت عطا کر دی ہے کہ کر تو کریٹ اور کر کے دیکھ کہ میں نے تجھے کیسے بنایا. کچھ آئیڈیا لے لے اس کے بارے میں، کچھ تجھے تھوڑا بہت سمجھ آ جائے. اس دوران ہم کہتے ہیں ہمارا بانڈ اتنا ایموشنل ہو جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں وہ نظر بھی آئے جس نے ہمیں کریٹ کیا. بالکل رائٹ. تو جس طرح آپ نے JF-17 کی ایگزامپل لی ہے نا ابھی، جو سب سے سپیریئر موسٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں جن کا کمیونیکیشن اتنا آئیڈیل ہوتا ہے کہ وہ کمانڈ دینے کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی اور پروڈکٹ فلفل کر رہا ہوتا ہے، ان کو کریٹر بھی نظر آ جاتا ہے. واہ. وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس سطح پہ پہنچتے ہیں جن کو محسوس سے آگے تک کی سطح پہ کریٹر دکھائی دیتا ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ مجھے اس کی پریزنس محسوس ہو رہی ہے
مجھے وہ نظر آ گیا ہے. تو پھر ہم یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی اختیاری معاملہ ہے. یہ طلب کے خلوص سے نیت کا معاملہ ہے. دیکھیں ایک ہوتی ہے خواہش ہر بچے کی, جیسے میں نے کہا میری خواہش تھی کہ مجھے خدا دکھائی دے. صحیح. موسیٰ علیہ السلام کی خواہش ہم نے قرآن میں پڑھی کہ انہوں نے کہا مجھے آپ دکھائی دے. خواہش میں تو میں اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کامن ہو گئے نا کہ ہم سب چاہ رہے ہیں ہمیں اللہ دکھائی دے. جی جی جی. جواب کیا دیا اللہ تعالیٰ نے, اور وہ سپیریئر کریچرز آف دا لارڈ آل مائٹی ہیں موسیٰ علیہ السلام, عام آدمی نہیں ہے. وہ چنے ہوئے لوگوں میں بھی ایک سپرلیٹو سطح کے اوپر درجے کے اوپر پائے جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں ہم ان کو علیہ السلام, کیونکہ انہوں نے پردے میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی ہے, ڈائلاگ کیا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, جس ہستی نے ڈائلاگ اچیو کر لیا ہے اللہ تعالیٰ سے, جی جی, ڈائریکٹ ڈائلاگ, ہی اسپوک گاڈ اسپوک, ہی اسپوک گاڈ اسپوک, آپس میں گفتگو ہو رہی ہے. یعنی یہ تصور کتنا ہائی لیول ہے. اس سے بھی اوپر ایک تصور آ جاتا ہے جو معراج پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرش مولا پہ جب پہنچتے ہیں, جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی ہٹ گئے ہیں, براق بھی پیچھے رہ گیا ہے کہ یہاں سے آگے تو اب صرف آپ جا سکتے ہیں. وہاں کیا ہوا ہے, کیا ملاقات صحیح عمل میں آئی ہے, وہ ہم قیاس ہی کر سکتے ہیں اس بارے میں کتابوں سے پڑھ کے. لیکن وہ تھی وہ سپرلیٹو ڈگری جو کلیم اللہ سے بھی آگے لے جاتی ہے ان کو, آقا علیہ السلام کو, جس سے وہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی خواہش میں اور اس خواہش کے پیچھے انٹینٹ میں, نیت میں ایک بہت بڑا گیپ ہے. یعنی ذریعہ ہاشمی میں اور موسیٰ علیہ السلام میں لائٹ ایئرز کا گیپ ہے. میں موسیٰ علیہ السلام تک کی رسائی نہیں لے سکتا, میں کسی ایسی اتنی بڑی ہستی کی پریکٹس کو بھی سمجھتا ہوں, یہ بھی جانتا ہوں انہوں نے کیا کیا اچھے اعمال کیے, کس طرح سے کیے, کتنی مشکلیں اٹھائیں, کتنی عبادات کیں, کتنی حکم کی تعمیل کی, لیکن میں نہیں کرتا کیونکہ میری خواہش تو ہے. میری نیت میں وہ خلوص نہیں ہے جو ایسے دروازے کھولے جس سے میرے درجات لٹرلی پریکٹیکلی اوپر جانا شروع ہوں اور مجھے وہ چیزیں دکھائی دیں جو چیزیں ابھی میری آنکھ سے اوجھل ہیں. اور ویسے بھی یاسر بھائی یہ خواہش رکھنا بہت آسان ہے کہ مجھے خدا دکھائی دے یا سنائی دے, یہ بہت آسان کام ہے. میری خواہش ہے میں سپر مین بن کے اڑوں, یہ خواہش رکھنا بہت آسان ہے. لیکن اگر میں سپر مین بن گیا تو اس خواہش کے پورے ہوتے ہی میرے اوپر جو ذمہ داریاں آئیں گی, کیا میں اس کو سسٹین کر سکتا ہوں؟ کیونکہ اس سے اگر میں نیچے پھینکا گیا, مجھ سے مجھے لیٹ سے کسی دن اڑنے کی طاقت مل گئی, اور اس طاقت کے ملتے مجھے ذمہ داری کا احساس ہو گیا کہ اس طاقت کا میں نے کرنا کیا ہے, اور میں نہیں کر سکا اور مجھ سے وہ طاقت چھن گئی, تو میں بہت برا گروں گا. ریاض بھائی, آپ کی اس گفتگو سے سننے والے کہیں یہ اخذ نہ کر لیں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو یہ کرنے کے لیے پھر مجذوبیت کی طرف جانا پڑے گا, یا پھر ایسے ہی ہے؟ لفظ آپ نے بالکل ٹھیک یوز کیا ہے, مجذوبیت, کیونکہ مجذوبیت نکلا جذب ہونے سے, کسی چیز میں اتنا جذب ہو جانا کہ آپ میں اور اس میں کوئی فرق ہی نہ دکھائی دے. یعنی میں کسی ایک رنگ میں دوسرے رنگ کو جذب کر لوں تو میں پھر اس کو انڈو نہیں کر سکتا. آپ پینٹ سے واقف ہیں کہ میں نے یلو اور بلو کو مکس کیا تو گرین بن گیا. اب میں نے کہا ٹھیک ہے جی گرین بن گیا, اب میں آپ سے یاسر بھائی آپ سے کہتا ہوں کہ اب اس گرین کو واپس یلو اور بلو بنا دیں, تو آپ کہیں گے یہ تو اب اس میں جذب ہو چکے ہیں, یہ تو اب سبز دکھائی دے رہا ہے, یا پیلا اور نیلا تو دکھائی نہیں دے رہا, یہ دونوں مل کے جذب ہو کے ایک دوسرے میں ایک نیا رنگ جنریٹ کر رہے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ یہ ہے مجذوبیت, کہ یلو یلو نہ رہے, بلو بلو نہ رہے, وہ دونوں مل کے کچھ گرین بنا دیں. اب گرین بنتا ہی یلو اور بلو کے مکس سے, رائٹ؟ اب وہ گرین انڈو نہیں ہو سکتا, ریورس نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ مجذوب ہو چکا ہے, جذب ہو کے اس سطح کو اچیو کر چکا ہے جہاں وہ اب سسٹین کرے گا اس کو. جیسے میں نے کہا نا, سپر مین سے واپس نارمل مین بننا کتنا بڑا ڈیموشن ہے, کتنی بڑی انسان کی تذلیل ہے کہ وہ سپر مین بنا اور پھر نارمل مین بن گیا. یعنی وہ سسٹین نہیں کر سکا. اس کا مطلب ہے وہ جذب ہوا ہی نہیں تھا, وہ مجذوب ہوا ہی نہیں تھا. وہ مجذوب ہوتا تو اس کو رب بھی دکھائی دیتا جو یہ خواہش رکھتا ہے. تو پھر میٹیریل کی اس دنیا میں جہاں آج ہم رہ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی خواہش رکھنا پھر اس کی تکمیل ہونا کوئی بہت انہونی سی بات لگ رہی ہے؟ کیونکہ اس دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں, اس میں تو اس انتہا تک جانا
مجھے لگتا ہے وہ جیسے میں نے سوال آغاز میں کیا کہ اور آپ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ خواہش ہی ہو سکتی ہے، پھر مطلب اس معیار تک لوگ پہنچتے بھی ہوں گے. میں تو مانتا ہوں یہ 2025 ہے، 3025 میں بھی لوگ یہ خواہش رکھیں گے اور ایسے ہوں گے جن کے خلوص نیت اتنا ہوگا کہ وہ اللہ کو دیکھیں گے. اور 1025 میں بھی دیکھ چکے ہیں لوگ، صرف 25 میں بھی دیکھ چکے ہیں لوگ، اور قبل مسیح 2025 میں بھی دیکھ چکے ہیں لوگ. جو دیکھنے والا ہے اس کے لیے مٹیریل نہ آج ویلیو رکھے گا، نہ کل رکھے گا، نہ کل رکھتا تھا. اور جس کے لیے مٹیریل ویلیو رکھتا ہے وہ فرعون کے دور میں فرعون تھا، وہ مٹیریل کا گاڈ تھا اپنے کام. اچھا ایک سٹیپ نیچے آتے ہیں. اب وہ یہ والا درجہ ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نماز کے دوران بھی کنیکٹ نہیں ہو پاتا نا. شاید اس سے پہلے بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا، لیکن آج اس کا یہ ذیلی سوال ہے. اب وہ کنیکٹ نہیں ہوتا اور اس کی وہ عبادت وسوسوں کی نظر ہو جاتی ہے. تو آپ کی نظر میں ایسا ہونا، مطلب اب یہ پھر بعد میں اس کے اوپر افسوس بھی ہونا انسان کو کہ یار میں نے اپنی عبادت مکمل کر لی کسی بھی وقت کی نماز کے دوران، لیکن میں کنیکٹ نہیں ہوا. تو یہ کیا نارمل بیہیویئر ہے کسی انسان کا؟ یاسر بھائی میں اس معاملے میں تھوڑا سخت ہوں، میرا جواب تھوڑا اس معاملے میں تھوڑا سخت ہوگا. عبادت ورڈ جو ہے نا بڑا ہی سخت لفظ ہے. میں نہیں مانتا کہ آج کے دور میں کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. مساجد بھری پڑی ہیں. نہیں، مساجد تو بھری پڑی ہیں، بھری پڑی رہیں گی. وہ مساجد میں عبادت نہیں ہوتی، مساجد میں رسومات ادا ہوتی ہیں. ہم نے دین کو پہلے مذہب بنایا، اور مذہب کو ہم نے رسومات اور رواج بنایا، اور پھر ہم نے یہ شکوہ کیا کہ ہمیں اس میں وہ سرور کیوں نہیں ملتا جو عبادت میں، دین کی عبادت میں ملنا چاہیے. عبادت کا مطلب ہوتا ہے عبد ہوتا ہے اسیر، غلام. میں نے پیٹس رکھے ہیں، میں نے خاص طور پہ ڈاگز اور ہارسز بھی میں نے رکھے ہیں، یعنی ہارس رائڈنگ بھی کی ہے. میں نے اپنے جانوروں کو وہ اسیری دکھاتے ہوئے، ہر شخص کو جانور رکھنا چاہیے، خاص طور پہ کتا ضرور رکھنا چاہیے اور گھڑ سواری ضرور کرنی چاہیے. اس سے انسان کو اپنی حیثیت پتہ چلتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنا بڑا فرعون بن کے کھڑا ہوا ہے. ایک دن کوئی انسان گھوڑا بن کے دکھائے مجھے اللہ کا، میں ابھی کتے کی طرف تو جا ہی نہیں رہا، اس کی لائلٹی تو انسان اچیو کر ہی نہیں سکتا نا، وہ ہے ہی نہیں. میں نہیں دیکھ سکتی، خالی کتابوں میں ملے گی آپ کو. ریاض بھائی اب یہ بڑا نا اس کو پلیز آپ واضح ضرور کر دیں. ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یقیناً آپ نے بھی سنی ہوگی، تو پھر یہ اس کو بھی واضح کریں کہ یہ پھر کیا ہے. آپ نے کہہ تو دیا ہے کہ کوئی کتا رکھ لے، لیکن اب کومنٹ سیکشن کو ابھی سے ہم اگر ایڈریس کر دیں. میں ایک تو پہلے تو میں آپ کو اس حدیث کی کلیئرٹی بتاتا ہوں. آپ کو آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اپنی چارپائی پہ، صحیح، اور جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام دا مائٹیسٹ آف آور اینجلس دروازے پہ آتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے ایک کتا سو رہا ہے. صحیح. جبرائیل علیہ السلام کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے کا منظر دیکھتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے ویورز کو اس منظر پہ روکنا چاہتا ہوں. وہ منظر کیا ہے کہ آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اور ان کی چارپائی کے نیچے کتا موجود ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ منظور ہے، کیونکہ کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ اس منظر کو ہونے کیسے دیا گیا، اس کے اوپر بحث ہی کوئی نہیں کر سکتا، جرت ہی نہیں ہے کسی میں. صحیح. میں کسی سے بھی ڈسکس کرنا چاہوں، میں کہوں آپ خالی مجھے اس منظر کو روک کے دکھائیں کہ یہ منظر کیسے ہو گیا. جبرائیل علیہ السلام نہ آتے تو وہ کتا وہی رہتا نا. اس کا مطلب ہے آقا علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے جا کے کتے کو جا کے سونے کی اجازت تھی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بعد کا منظر کیا تھا. کتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت حس دی ہوئی ہے، ان کی آئی سائٹ کو. ان کو جنات بھی نظر آ جاتے ہیں اور ان کو فرشتے بھی نظر آتے ہیں. جنہوں نے کتے پالے ہیں ان کو یہ تک پتہ ہے کہ اگر آپ کتے کو ہڈی دیں تو وہ کچی مٹی میں جا کے ہڈی کو دبا دیتا ہے، کیونکہ جنات ہڈیاں کھاتے ہیں. اچھا. تو کتا کیا کرتا ہے، اپنی اس ہڈی کو دیر بعد میں کھانے کے لیے اس کو، کیونکہ کتے کو ہڈی کھانی ضروری ہوتی ہے. کتا جب ہڈی کو زور لگاتا ہے اپنے جوز سے تو اس کے کان کھڑے ہوتے ہیں. اس کے کانوں کو بچپن سے پپی کے کان کھڑے کرنے کے لیے کتے کو بڑی ہڈی دی جاتی ہے پپی کو، تاکہ وہ زور لگا کے اپنے کان کھڑے کرے
تب اس کی سینسز زیادہ ایڈوانس ہوتی ہیں. اب وہ ہڈی کیا اس نے کیا کرنی ہوتی ہے, مٹی کھود کے چھپانی ہوتی ہے, کیونکہ اس کے سامنے جو کھلی ہڈیاں وہ جن آ کے لے جاتے ہیں. یہ ایک اور حدیث ہے کہ جب کھانا کھاؤ, گوشت کھاؤ, تو ہڈیاں ایسے کسی کونے میں رکھ دو گھر کے باہر جہاں پہ تمہارے مسلمان جنات بھائی کھا لیں. اب مطلب کیا ہے, میں واپس آ رہا ہوں اس حدیث پہ جہاں پہ جبرائیل علیہ السلام آئے. اب جبرائیل علیہ السلام کا آنا ایک سیکرٹ کام ہے, یہ سمجھیے گا, کیموفلاجڈ بائی دا ویزیبلٹی آف مین کائنڈ, کہ کسی کو نظر نہ آئے, ورنہ تو وہ ایسپیکٹ ہی ختم ہو جاتا ہے نا, کہ بدر میں فرشتے جنگ لڑ رہے ہیں تو غفار نے کہنا تھا کہ ہم لڑائی نہیں کرتے, یہ تو ہمارے سامنے روشنیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. یا روز وہی آ رہی ہے, یا جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں تو آقا علیہ السلام کا گھر یا یہ سارا ایریا تو ایک کسی کے لیے بھی یہ تو بہت ایزی ہو جاتا نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں چاہتا تو میں تم سب کو ایک قوم بناتا اور سب کو مومن بناتا, لیکن اس میں پھر میرا یہ تمہیں امتحان دینے کا عنصر ختم ہو جاتا ہے. یہ اس آیت کا پورا مفہوم میں نے آپ کو بتایا. جبرائیل علیہ السلام کا کیموفلاج یا میکائیل علیہ السلام کا یا اسرافیل علیہ السلام کا یا اسرائیل علیہ السلام ڈیلی بیسس پہ جانے نکالنے آ رہے ہیں, ورنہ تو سارے کے سارے دیکھ کے مسلمان ہو گئے ہوں کب کہ ہاں یہ مسلمان کہتا تھا اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں, وہ میرے والد صاحب کو لینے آئے ہیں میرے سامنے. ان کا کیموفلاج ضروری ہے. یہ جو فرشتہ ادھر بیٹھا ہوا ہے, یہ جو فرشتہ ادھر بیٹھا ہوا ہے, اس کا نہ نظر آنا ضروری ہے, ورنہ ہم اس شور شرابے میں زندگی نہیں گزار سکتے. اگر ابھی سارے ہمارے فرشتے اکٹھے نظر آنا شروع ہو جائیں, جن نظر آنا شروع ہو جائیں, تو ہم کہیں گے یاسر بھائی سب سے پہلے تو ہم گھر جا رہے ہیں اپنے کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ, اور رستے میں گاڑی کیسے چلاؤں گا میں, مجھے تو اتنا رش نظر آئے گا, سانس لینا دو بھر ہو جائے گا میرا. صحیح. یہ ان مخلوقات کو غائب کرنا ہماری تسکین کے لیے واجب ہے. اب جبرائیل علیہ السلام والے قصے پہ آتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور سامنے کتا سویا ہوا ہے ابھی چارپائی کے نیچے. ان کو پتہ ہے کہ وہ بھونک پڑے گا ان کو دیکھتے ہی, کیونکہ کتے کا نیچرل رسپانس ہے, وہ انسان کی طرح بول نہیں سکتا خاموشی سے کہ السلام علیکم میں نے آپ کو پہچان لیا. اور میں اس کی مثال دیتا ہوں, قرآن میں مثال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آرمی جا رہی ہے تو ایک چونٹی رستے میں کہتی ہے, چونٹی. اب آپ نے سننی ہے بڑی, آپ کو میں نیا رنگ دوں گا اس آیت کا. وہ آیت کیا ہے قرآن کی کہ چونٹی نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کی فوج آ رہی ہے, ہمیں کچل دے گی, رستہ بدلو. تو سلیمان علیہ السلام ہنستے ہیں. اب میں آج آپ کو بتاتا ہوں ہنستے کیوں ہیں. مفسرین کم بتاتے ہیں کیونکہ ان کا ٹاپک اور ہوتا ہے. وہ اس لیے نہیں ہنستے کہ اس نے کیا کہا ہے چونٹی نے, وہ اس لیے ہنستے ہیں کہ وہ نام سے جانتی ہے سلیمان علیہ السلام کو. اچھا. اب یہ قرآن ٹیسٹیفائی کر رہا ہے, اس کو کوئی جھوٹ بھی نہیں بول سکتا, کہ چونٹی نے کہا سلیمان کی فوج آ رہی ہے, تمہیں کہیں کچل نہ دے تو اپنا رستہ بدل دو. اب چونٹی نام سے جانتی ہے نا, تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو, وہ جو آقا علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا نا, وہ بھی نام سے جانتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آگے. لیکن اس کی سرشت کیا ہے, اس کی بلٹ کیا ہے کہ وہ بولے گا ہی تو بھونکے گا. وہ اتنا لاؤڈ بولے گا کہ سب کو پتہ چل جائے گا یہاں کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. تو وہ جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو نکالیں. وہ نکلے گا تو وہ بھونکے گا نہیں, ظاہر ہے, پھر میں اندر آ جاؤں گا, میرا کیموفلاج برقرار رہے گا. ٹھیک ہے. اب یہ تو بیسک اس کا ریزن ہو گیا. فرشتوں میں بھی ویزیبلٹی کے رنگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جبرائیل علیہ السلام ہر وقت نظر نہیں آتے ہر کسی کو. جبرائیل علیہ السلام اس وقت نظر آتے ہیں جب نظر آنا مقصود ہے, اور وہ بھی اتنے نظر آئیں گے جتنے نظر آنے کی تاب انبیاء علیہ السلام لا سکتے ہیں, کیونکہ وہ روشنی کے بنے ہوئے ہیں, نور کے بنے ہوئے ہیں. ایکچولی وہ روح سے بنے ہوئے ہیں, روح سے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو روح سے بنایا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نور سے بنے, نور سے نہیں بنے, روح سے بنے ہوئے ہیں. روح ہماری خود ایک امر ربی ہے, تو اس کو نور سے تشبیہ دی جاتی ہے. بٹ میں واپس آتا ہوں آپ کی بات پہ. کتا رکھنا اسلام میں ممانعت نہیں ہے کتا رکھنے کی. یہ ضرور ہے کہ کتے فرشتوں کے آنے جانے کو جانچ لیتے ہیں. تو وہ تو مرغا بھی جانچ لیتے. صبح صبح بانگیں سنتے ہیں نا آپ مرغوں کی, وہ کیا دیکھتے ہیں, فرشتوں کی ایکٹیویٹیز پہ بانگیں دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ مرغے کو بھی حرام کر دیں بھائی, اگر وہ کیموفلاج بریک کر رہے ہیں ان کا. تو
ہر جانور کو رکھنے کی کوئی تمیز اور کوئی طریقہ اور کوئی لحاظ اور کوئی مروت ہوتی ہے, وہ رکھنے برقرار ہونے چاہیے. کہ اگر آپ کا کوئی بیڈ روم ہے جہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں, جہاں پہ آپ نے جگہ کو پاکیزہ رکھنا ہے, اتنا پاکیزہ کہ صاف کتا بھی وہاں نہ آئے, تو ادھر آپ نہ آنے دیں. مویشیوں کی پروٹیکشن کے لیے, گھر میں اپنے چوروں سے پروٹیکشن کے لیے آپ رکھتے ہیں جانور, اس کی حدیث ہے. مویشیوں اور کھیت کی حفاظت کے لیے کتا رکھو. ہاں جی بالکل, بلکہ شکار کے لیے بھی سدھائے ہوئے جانور. جی, اور یہ حفاظت صرف حفاظت انسان سے نہیں ہے. جی 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 جی, یہ جانوروں سے بھی حفاظت ہے اور یہ جنات سے بھی حفاظت ہے. کیونکہ کتا جب بھونکتا ہے تو وہ جن بھاگ جاتے ہیں جس سے وہ ہڈی چھپائی ہوتی ہے. اب میں واپس آتا ہوں اس پہ. وہ جو غلامی ہے نا, ابد کی غلامی, وہ میں نے ان دو جانوروں کے لیے اگزامپل پہ کیوں دی؟ کیونکہ گھوڑے کے اوپر جب اس کا گھڑ سوار بیٹھتا ہے نا یاسر بھائی, تو گھوڑا اسی وقت بتا دیتا ہے کہ یہ اس کو گھڑ سواری آتی ہے کہ نہیں آتی. وہ ماسٹر بھی چنتا ہے, وہ ماسٹر کے قابل نہ سمجھے اٹھا کے پھینک دیتا ہے. جو گھڑ سواری کرتے ہیں وہ میری بات پہ ہنس بھی رہے ہوں گے کہ ایسا واقعی ہوتا ہے. میرے ساتھ کیا ہوا ہے, اسلام آباد میں ہارس رائڈنگ کرتا تھا, تو مجھے ایک گھوڑا بہت پسند تھا. ملٹری ٹرینڈ ہارسز ہوتے ہیں ان کی نا, ان کی ٹریننگ بہت زبردست ہوتی ہے. تو وہاں پہ ایک اور شخص آتا تھا, اس کو بھی وہ گھوڑا بہت پسند تھا. لیکن ہماری ٹائمنگ ہمیشہ ڈفرینٹ ہوتی تھی. جان کے میں دیکھتا تھا جب وہ ہارس رائڈنگ ختم کر رہا ہے تو تب میں ہارس رائڈنگ شروع کرتا تھا, تاکہ وہ تنگ نہ ہو. اور میں گھوڑے کو چاہتا تھا تھوڑا سا ریسٹ ملے, کیونکہ وہ بھی بہت گیلپ میں گھوڑے کو بھگاتا تھا, میں بھی بہت گیلپ میں. تو مجھے پتا تھا گھوڑا تھک جاتا ہے, تو میں نہیں چاہتا تھا ظلم ہو اس کے اوپر. تو میں گھنٹے کا گیپ دے کے اس کے جانے کے بعد گھوڑے کو جا کے ملتا تھا, اس سے گپ شپ کرتا تھا, پھر ہارس رائڈنگ کرتا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ وہ اسی ٹائم آ گیا, جس ٹائم یعنی وہ لیٹ آیا, اپنے ٹائم پہ نہیں آیا, جس ٹائم میری ہارس رائڈنگ کی باری تھی. تو میں نے کہا کہ یار بری بات ہے, ہمیشہ وہ پہلے ہارس رائڈنگ کرتا ہے اس پہ. تو میں نے وہ جو انسٹرکٹر تھے ان کو میں نے کہا کہ ان سے کہے اگر تو وہ کوئی اور گھوڑا رکھ سکتے ہیں رائڈنگ کے لیے لے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں سیکریفائس کر دیتا ہوں, وہ آ جائیں گھوڑے. اب مجھے نہیں پتا اس گھوڑے میں میرے ساتھ کیا بانڈنگ تھی. شاید میں اس کے ساتھ کمیونیکیٹ بہت زیادہ کرتا تھا. میں 15-20 منٹ گھنٹہ تو میں اس کے گپے مارتا تھا نا. مجھے بہت پسند تھا وہ گھوڑا. وہ اتنا اونچا کہ وہ اس کی گیلپ کے دوران گھوڑا سر بالکل نیچے کر لیتا ہے, لیکن یہ اتنا ہیوج تھا کہ یہ اس کا سر یہاں پہ نظر آتا تھا, اور یہ جب پسینے آتے تھے اور یہ مارتا تھا تو پورا میرا منہ بھیگ جاتا تھا, کپڑے بھیگ جاتے تھے, اتنا پسینہ پھینکتا تھا. اور وہ آپ کو بہت زور لگانا پڑتا ہے, بڑی رائڈنگ کرنی پڑتی ہے کہ گھوڑے کو اتنا پسینہ ہے کہ آپ بھیگ رہے ہیں اس کے پسینے سے. تو اس نے میرے ساتھ اس کا تعلق بانڈ بہت اچھا ہو گیا تھا. تو وہ آ گیا, تو میں نے انسٹرکٹر کو کہا کہ اگر وہ دوسرا نہیں لیتا تو وہ یہ لے لیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہی لوں گا. اب میں کیونکہ اس کے ساتھ اپنا سلام دعا شروع کر چکا تھا, تو گھوڑا تھوڑا سا ناراض ہوا نا, کہ اس نے پہلے مجھ سے ناراض ہوا کہ اس نے کیوں انکار کیا ہے, مجھے اس کے حوالے کیوں کیا ہے. اچھا, میں پیچھے ہٹا نا کہ اب وہ آئے, تو گھوڑے نے مجھے دیکھا ہے کہ یہ پیچھے جا رہا ہے, اور وہ اس کو بھی پہچانتا ہے, اینڈ آئی ایم پریٹی شیور اس کو بھی نام سے پہچانتا تھا, مجھے بھی نام سے پہچانتا تھا, جیسے وہ چونٹی سلیمان علیہ السلام کو نام سے پہچانتی تھی, جیسے میرے سارے پیٹس, میرے ڈاگز مجھے نام سے پہچانتے ہیں. صحیح. اب جیسے وہ اس گھوڑے پہ آیا, اب وہ اس کا ریگولر رائڈر ہے. اچھا, کچھ تو بانڈ اس کے ساتھ ہے, میں نے اس کو گیلپ کرتے دیکھا ہے کتنی دفعہ. وہ جیسے گھوڑے پہ آیا اس نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا, اور وہ اس سے پہلے کہ وہ شرمندہ ہوتا میں نے اس کو اٹھایا اور میں نے اپالوجائز کیا. میں نے کہا سوری یار یہ میری وجہ سے ہوا ہے, اس لیے آپ نے دل پہ لینی بات. تو وہ تھوڑا سا ایروگنٹ تھا, اس نے کہا جاؤ یار میں کوئی اور گھوڑا لے لوں گا, وہ میں ایسی کی تیسی ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کوئی اور. لیکن اس پورے دن میں نے اس کے اوپر رائڈنگ نہیں کی. میں نے اس کو منایا, میں اس کے ساتھ گپے مارتا رہا, اس کو گھماتا چلاتا رہا. میں نے کہا اگر آج میں نے جرت بھی کی تو یہ غصے میں نہ کہیں مجھے اٹھا کے پھینک. پوائنٹ کیا ہے کہ یہ جو بانڈ ہے نا, ایک اس کو بھی پتہ ہے وہ میرا غلام بن کے مجھے سرو کر رہا ہے یاسر بھائی. میں اس کو لات مار رہا ہوں تو وہ چل رہا ہے, میں اس کی باغ کھینچ رہا ہوں تو وہ گیلپ میں رک رہا ہے, جبکہ اس کا کوئی دل نہیں ہے رکنے کا, اور میں کھینچتا ہوں کہ روک لیں اب تو اس نے رکنا ہے. یہ ہے غلامی, یہ ہے عبد ہونا. میں اپنی فری ول پہ زنجیر ڈال کے, ہتھکڑیاں ڈال کے بیٹھ جاؤں آپ کے سامنے, آپ کہیں یہ کیا ہے, میں نے اللہ تعالیٰ کی اسیری تسلیم کر لی ہے. آپ کہیں یار یہ کیسا اسیر ہے, جو آپ مجذوب کا نام لیتے ہیں نا, مجذوب وہ اسیر ہوتا ہے. اچھا سر, ابھی اسی گفتگو میں جب میں نے آپ کو کہا کہ وہ انسان کنیکٹ نہیں ہوتا اور ہم اس سائڈ پہ آ گئے, اس دوران آپ نے کہا کہ جنات جو ہے وہ ہڈیاں کھاتے ہیں.
فاسفورس کھاتے ہیں. ہاں اب اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے, اکثر ہم نے دیکھا ہے, ہمارے اکثر دوست احباب بھی یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ وہ چھت کے کسی خاص حصے پہ وہ ہڈیاں رکھ دیتے ہیں, لیکن وہ ویسی ہی رہتی ہیں. ہڈیاں نہیں کھاتے, وہ ہڈیوں کے اندر کا سرٹن مٹیریل کھاتے ہیں. وہ ہڈیاں کھوکھلی ہو جاتی ہیں کچھ عرصے کے بعد. غور کیجیے گا, ہڈی کیسے کھوکھلی ہو سکتی ہے؟ اس کے اوپر اس طرح سے ویدر کا افیکٹ نہیں آتا. ہڈی کھوکھلی ہوتی ہے جب اس کے اندر کا سرٹن مٹیریل جن کھا لیتے ہیں, لے لیتے ہیں, نکال لیتے ہیں. اچھا. شیطان ہمارے ذہن پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے, یہ ایک الگ سوال ہے. اور اتنے سارے انسان دنیا میں بستے ہیں, اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے اگر ہم یہ بات کر رہے ہوں تو ایک ہی وقت میں کروڑوں کی تعداد کے لوگوں کے اوپر ایک شیطان کیسے حملہ آور ہوا ہوتا ہے, اور مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں سے کیسے بہکا رہا ہوتا ہے. یہ بڑا اچھا سوال ہے. مجھے آپ کے سوال کے دوران اس سوال کی گریوٹی پرسیو ہوئی. میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں, ہر سوال اپنے اندر اتنا اچھا سوال, اتنا مٹیریل رکھتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے ایسوسیٹڈ 10 15 20 30 چلتے چلتے سوال کے ختم ہوتے تک 40 50 پاسبلٹیز جو ہیں وہ روشنیوں کی طرح جلنا شروع ہو جاتی ہے. اب فن یہ ہوتا ہے, اور ہر اللہ تعالیٰ دیتا ہے یہ فن کسی کو, جس کو دیتا ہے, کہ ان ساری پاسبلٹیز کو کنسائز طریقے سے کیسے ایک جواب میں ڈال دیا جائے. ہوتا ہر سوال کے اندر اس کا جواب موجود ہوتا ہے. آئی بلیو صحیح. اچھے سوالوں کی, بڑے سوالوں کی بات, جیسے ہی آپ نے سوال کیا نا, یہ پوری دنیا پہ اپلائی ہوتا ہے. اچھا سوال وہ ہے جس کا امپیکٹ پوری دنیا پہ جائے, میں اس کو اچھا سوال کہتا ہوں. اور بڑا سوال وہ ہوتا ہے جو بریک تھرو دے دے, سوچ کو ایک جلا دے دے, ڈائریکشن دے دے. میں اس کو بڑا سوال سمجھتا ہوں. یہ اچھا اور بڑا سوال کیوں ہے؟ آپ نے کہا کہ ایک وقت میں ایک شیطان اربوں لوگوں کو کیسے افیکٹ کرتا ہے. جی یہ دیکھیں یہ کہاں تک چلی گئی بات. میں کہتا ہوں کہ ایک وقت میں, کیا آج 2025 میں یہ پاسبل ہے کہ میں 70% آبادی کو ایک بٹن سے مار دوں, یا ان کو دماغی مفلوج بنا دوں, یا ان کو روبوٹ بنا کے یا سکتے میں لے آؤں؟ تو آپ کہیں گے ہاں ہو سکتا ہے, کیونکہ 70% آبادی کے پاس موبائل ٹائپ کوئی کسی قسم کی کوئی ٹیکنالوجی ہے, یا ڈیوائس ہے, یا اس کے قریب کوئی ڈیوائس پائی جاتی ہے کہ اگر آپ ہوا بھی تھا وہ پیجر والا معاملہ جو. جی. اچھا, ہم اپنی کریشن میں, اپنی کریٹیوٹی میں, اپنی ٹیکنالوجی میں ہم یہ باتیں مانتے ہیں کہ ایک وقت میں اب ہم اس نوبت پہ آ چکے ہیں کہ ایک ہائیڈروجن بم پھٹے گا تو دنیا 20 دفعہ تباہ ہو جائے گی, یا ایک نیوکلیر ایکسپلوژن ہوگا تو خالی پاکستان انڈیا افیکٹ نہیں ہوں گے, سراؤنڈنگ اتنے ہوں گے, یا ایک ڈیوائس کے تھرو میں چاہوں تو کتنے ہی لوگوں کو برباد کر. ہم یہ ساری چیزیں مانتے ہیں ان چیزوں پہ جو چیزیں پریکٹیکلی ٹیکنالوجیکلی ہم ایڈوانسمنٹس کی اس ریس میں دیکھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ آنے والے وقتوں کی پریڈکشن بھی کر سکتے ہیں. کیا پتہ ہمارے آنے والی تیسری چوتھی نسل خلاؤں میں گھومتی ہو ٹورسٹ ریزنس کی وجہ سے. آج بیٹا کہاں گیا؟ جی وہ چاند پہ گیا ہوا ہے. اچھا جی بیٹی کہاں گئی؟ وہ مارس دیکھنے گئی ہوئی ہے جی, وہ لمبے ٹرپ پہ گئی. ایسا آنے والے وقتوں میں پاسبل لگنا شروع ہو گیا ہے. صحیح. تھینکس ٹو پیپل لائک ایلان مسک, رائٹ. اب جب ہم کہتے ہیں ایک شیطان کیسے کر سکتا ہے, تو اس کا آنسر میں آپ کو بتاتا ہوں. ہر انسان, قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں انسان پیدا کرتا ہوں تو اس کے ساتھ ایک نفس, اس کا شیطان, انڈیپینڈنٹ انفرادی شیطان اتارتا ہوں اس کے ساتھ نفس کی صورت میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے. تو اصحاب نے کہا تو پھر کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے. اس کو میں نے اپنا تابع کر دیا ہے, اس کو مسلمان کر دیا ہے, اس کو اپنے کمانڈ کے نیچے لے آیا ہوں. اب دیکھیں کرین کی بات ہو رہی ہے. کرین بھی ورڈ یوز ہوا ہے, لیکن کرین کی اصطلاح جو ہے نا وہ ذرا زیادہ نیگیٹو کونوٹیشن رکھتی ہے. کرین وہ ہوتا ہے جو پھر نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا. وہ کرین خاص طور پہ ان نفوس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایک نفس کی موجودگی ہر شخص کے ساتھ ہے, اور نفس بنا ہوتا ہے آگ سے. صحیح. جس سے بنا ہے ابلیس, جس سے بنا ہے شیطان, جس سے بنے ہیں جنات. یعنی ایک ایسی ٹیکنالوجی موبائل کی یا فریکوینسی جو سارے موبائلز کو ایکسیس کرتی ہے, ایک جگہ سے کر سکتی ہے. اسی طرح ایک ابلیس اس ساری آگ کی بنی ہوئی مخلوق کو
ایک ہی ٹائم پہ ایکسیس کر سکتی ہے. اب وہ کیسے کر سکتی ہے؟ جب میں نے اس کو اپنے تابع نہیں کیا ہوا. اگر میں اپنے موبائل میں کوئی ایسا سافٹ ویئر ڈال دیتا ہوں ابھی کسی اچھے سافٹ ویئر ڈیولپر کا کہ جو مجھے کہتا ہے کہ جی دنیا جہان کی ٹیکنالوجی ایک دوسرے کو مارنے کے لیے کہا، وہ میں نے ایسا سافٹ ویئر ڈالا ہے کہ وہ ایسی کوئی فائر وال ڈال دے گا کہ آپ کا سسٹم ہیک نہیں ہو سکتا. یہ ہم اپنی ٹیکنالوجی پہ اپلائی کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ٹیکنالوجی پہ اپلائی نہیں کرتے. ہم وہ فائر وال جو ایکچوئل میں فائر وال ہے، نفس ایک فائر ہے، آگ کی بنی ہوئی فائر وال ہے ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ہم نے اس کی چابی، اس کا ایکسس دے دیا ہے، اوپن کھلا ہوا ہے. خواہش ڈریگ کر لیتی ہے، حسرت، حسد، جیلسی، رشک ڈریگ کر لیتی ہے، ابلیس ڈریگ کر لیتا ہے. اس کا مطلب ہے ہم نے اپنی ٹیکنالوجی اس کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے. جو آپ کہہ رہے تھے نا بڑی مسجدیں بھری ہوئی ہیں عبادت، یہ کوئی مسجدیں نہیں بھری ہوئی. ایسی مسجدیں بھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح. آپ خانہ کعبہ بھرتے ہیں ہر سال، وہی حاجی آتے ہیں نا جو پاکستان میں اپنے شاہکار دکھاتے ہیں پھر حج کرنے کے بعد. صحیح. وہی 10 محرم پہ اکٹھے ہوتے ہیں نا کربلا میں، ملینز، ہنڈریڈز. جی جی جی. وہی حرکتیں آ کے کرتے ہیں. کوئی انسان کے بچے تو نہیں بن کے آ جاتے یہ لوگ واپس آ کے ایک دم سے کچھ سارا امن و امان تو نہیں شروع ہو جاتا، کوئی اخلاقیات تو نہیں پریکٹس ہونا شروع ہوتی. بڑی پرسنل سی سیلفش سی عبادت کر کے آتے ہیں ہم سارے. صحیح. یہ جو پرسنل سی سیلفش سی سو کالڈ رسومات ہوتی ہیں یہ عبادت نہیں ہوتی. صلاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کے سب اس سے کنیکٹ ہو جائیں اور سب کے سب پھر رب سے کنیکٹ ہو جائیں. اس کے اوپر کبھی ہم سیر اصل گفتگو کریں گے. لیکن پوائنٹ میرا کیا ہے کہ ایک ابلیس ہمارے نفوس کے تھرو ہمیں جب چاہے ایکسیس کر سکتا ہے اگر ہم نے اپنے نفس کو خود سے کنٹرول نہیں کیا ہوا. اینڈ اٹ از آؤٹ فار دا ٹیکنگ. کوئی بھی اس کو یوز کرنا چاہے کر سکتا ہے اور کرتا ہے. صحیح. اسی دوران آپ نے جب نفس کی بات کی تو اس سے ریلیونٹ بھی ایک سوال یہ ہے کہ جسم، جان اور روح اور نفس، اس میں جسم تو چلے سمجھ آ گیا، جان، روح اور نفس میں اگر اتنی تھن لائن ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ فرق کیا ہے، جب کہ ان اصطلاحات کو مختلف جگہوں پہ مختلف چیزوں سے یا صورتحال کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے. تو کسی شخص نے اگر واضح فرق کرنا ہو تو وہ کیسے کرے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں جہاں نفس اور روح ڈسکس ہوئی ہے قرآن پاک میں بھی اور مختلف آسمانی کتابوں میں، اس میں ایک ابہام جنریٹ ہو جاتا ہے، ایمبیگوٹی آ جاتی ہے، جس کو مفسرین پھر اپنا جس رخ میں وہ کسی صورت یا آیت کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اس رخ میں جاتے جاتے وہ کبھی نفس کو روح سے تشبیہ دے دیتے ہیں، روح کو کبھی نفس سے دے دیتے ہیں. یہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ کیوں کرتے ہیں، کب ضرورت پیش آتی ہے ایسی. جیسے کلو نفس ذائقۃ الموت، یہاں پہ نفس ورڈ یوز ہوا ہے لیکن یہاں نفس کا مطلب شیطان نہیں ہے، وہ نفس نہیں ہے جس نفس کی ہم ابھی بات کر رہے تھے. یہاں نفس کا مطلب ہے ہر ایگزسٹنگ بینگ، ہر ایگزسٹنگ بینگ. جیسے انفسکم یوز ہوا ہے ورڈ قرآن میں، اپنے آپ کو، اپنا آپ جسے کہتے ہیں نا، دا پرسن دیٹ یو آر. ایوری پرسن ول اور ایوری بینگ، جیسے ہم کہتے ہیں ہیومن بینگ. جی جی جی. اب ہیومن بینگ کیا ہے؟ ایک ایسی اصطلاح ہے جس میں تمام بنی نوع انسان آ جاتے ہیں. اسی طرح کل نفس میں وہ ایک ایک انڈیویجول کا ذکر ہو رہا ہے. انڈیویجول، ہر شخص انفرادی طور پہ موت چکھے گا. ہر کریچر، ہر پودا، ہر زندہ جاندار چیز، مکھی سے لے کے مائکروسکوپک کریچر سے لے کے انسان سے لے کے ہاتھی سے لے کے ویل سے لے کے جتنا بڑا کریچر ہے، ہر کریچر موت چکھے گا جس نے زندگی چکھ لی ہے. جس نے زندگی چکھی ہے اس نے موت چکھنی، کیونکہ زندگی کا انجام ہی موت ہے. صحیح. اب یہ کس زندگی کی بات ہو رہی ہے جو آپ نے ٹرم یوز کی؟ جان. کسی شخص میں جان ہی نہیں رہی، جان ہی نکل گئی اس کی. اب جب کوئی شخص کوما میں پڑا ہوتا ہے تو پریکٹیکلی اس کی جان تو نکل گئی ہوتی ہے، وہ کوما میں، وہ بے ہوش ہے، مد ہوش ہے، رائٹ. اب اس کو کیا چیز زندہ رکھے ہوئے؟ روح تو چلی گئی. نفس کا کیا کام رہ گیا؟ وہ تو ایز اے ویجیٹیبل پڑا ہوا ہے. اب اس کے اندر صرف جان رہ گئی ہے.
وہ جو جان ہے نا وہ زندگی ہے, وہ حرکت ہے. ہارٹ بیٹ کی جو وائبریشن, جو حرکت کی وجہ سے ایک کینیٹک انرجی اور وہ سارا سسٹم کو اپنی جگہ پہ رکھ. جس ٹائم وہ ہارٹ بیٹ بھی رک جائے گی, برین ایکٹیویٹی بھلے زیرو ہے کوما میں, جس ٹائم وہ ہارٹ بیٹ اپنے ردم سے, اپنے 72 بیٹس پر منٹ کی ردم سے پورے باڈی میں مولیکولر موشن جنریٹ کرتی ہے, جس سے سارا سسٹم اپنی جگہ پہ ہوتا ہے. جیسے ہی وہ بھی ختم ہو گئی تو جان بھی نکل گئی. روح تو سوتے ہی نکل گئی تھی, نفس تو خالی اس کو پروٹیکٹ کر رہا تھا. وہ اس وقت کانشیس ہو جاتا ہے, ایکٹیو ہو جاتا ہے نفس, جب انسان اپنی ایکٹیویٹی میں اترتا ہے. کیونکہ انسان کا, جیسے میں نے کہا نا, فائر وال ہے, جہاں جہاں انسان جائے گا اس کا نفس اس کے ساتھ جائے گا. جیسے انسان مر جاتا ہے تب اس کا نفس اس قید سے آزاد ہو کے اس دنیا میں گھومتا پھرتا رہتا ہے, اسی دنیا میں. جیسے میں نے کہا نا, کتنے مخلوقات ہیں جو نظر نہیں آ رہی, اس میں کئی مرے ہوئے کے نفوس بھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے, جن کو بھوت کہتے ہیں. اچھا, وہ انسان کے مرے ہوئے انسان کا نفس ہوتا ہے جو گھومتا پھرتا رہتا ہے, جو کسی کو نظر بھی آ سکتا ہے. وہ اس کی اسپریچول کنیکٹیوٹی کبھی جڑ جائے تو کسی کو مرے ہوئے لوگ دکھائی دیتے ہیں, چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں, جاگتی آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی تجھے کیسے نظر آیا تھا؟ جی مجھے نظر آیا تھا. اس کو یقین کرے نہ کرے کوئی, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے دیکھ لیا, وہ کوئی نہ کوئی کسی رخ میں دیکھ لیا, کسی بزرگ ہستی کو دیکھ لیا. وہ کہتے ہیں جی بڑا شریف النفس آدمی تھا, اس لیے اس کی بزرگ روح تھی, یا بزرگ, وہ روح نہیں تھی, روح تو جا چکی, وہ اس کا نفس تھا جو اچھے اعمال کی وجہ سے کچھ اچھا ہی کر رہا ہے جب کسی کو انٹریکٹ کر رہا ہے. یہ وہ نفوس ہے جو سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں. روح کی پرواز واجب ہوتی ہے جیسی موت واقع ہو جاتی ہے, پھر وہ واپس نہیں آ سکتی. قرآن کہتا ہے پھر میں روح کو واپس نہیں جانے دیتا. نفس ضرور سرکولیٹ کرے گا, روح چلی جائے گی, وہ برزخ میں انٹر ہو جائے گی. برزخ سے آگے پھر وہ اپنے ہر شخص کا اپنا پروسیس ہے, کیونکہ اس کے اعمال کی وجہ سے کی بیس کے اوپر اس کی روح کا انٹری اور ایگزٹ ہے. تو نفس یہ الگ چیز ہو گئی. بدن آپ نے بتا دیا, جسم وہ ہے جو باڈی ہے ہماری, اور جان وہ ہے جو اس میں حرکت ہے, جو اس کے اندر لائف حرکت کو کہتے ہیں. پودے کو ہم کیوں زندہ کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کی حرکت نمایاں ہے, وہ گرو ہو رہا ہے. صحیح. اس کی حرکت اگر ہم ٹائم لیپس میں دیکھیں تو اس کو گرو ہوتا بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ حرکت کس لیول پہ, مائکروسکوپک لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو مولیکولر موشن اس کا نظر آئے گا آپ کو, ایٹمس کی موومنٹ. وہ جو حرکت ہے وہ اس ٹیبل میں بھی ہے, وہ پتھر میں بھی ہے, لیکن اتنی وہ کنسٹرکٹڈ ہے کہ اس کی موومنٹ ہمیں نظر نہیں آتی. ہے صحیح اس میں بھی حرکت, کیونکہ ایٹم اپنے سب سے ڈیپسٹ پورشن کے اندر ہر وقت ایک الیکٹران, پروٹون, نیوٹران اور یہ کورکس, ان چیزوں میں وہ سرکولیٹ کر رہا ہے. تو حرکت زندگی کی پہچان ہے. وہ کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہے, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ویئر دیر از موشن دیر از لائف. وہ جیسے ہی لائف لیس ہوگا تو اس کی موشن ختم ہوتا جائے گا, یہاں تک کہ باڈی مولیکولر موشن پہ بھی گلنا شروع ہو جائے گی. اس لیے کہتے ہیں موقع سے جلدی دفناؤ, ورنہ وہ باڈی اپنا ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جائے گی. وہ حرکت جان ہے, اس کا روح سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ سوئے ہوئے آدمی میں بھی ہوتی ہے, روح نہیں ہوتی, جان ہوتی ہے. کوما میں بھی روح نہیں ہوتی, نفس بھی قید ہوتا ہے, جان ہوتی ہے. جب انسان مرتا ہے تو یہ تینوں چیزیں آزاد ہو جاتی ہے. بدن ہم مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں, روح اللہ کے حوالے کرتے ہیں, اور نفوس جو ہیں وہ اس وقت تک اس دنیا میں سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں جب تک دنیا ہے. جیسے دنیا ختم ہو جائے گی پھر ان کی ایگزسٹنس بھی ختم ہو جائے گی, وہ بھی واپس کہیں اور چلے جائیں گے. تھوڑا سا ہمزاد کو بھی یہاں پہ واضح کرتے جائیں. جی, اسی کے ساتھ ساتھ ہمزاد جو ٹرم ہے وہ اسی نفس کے بارے میں ہے, لیکن اس نفس کو نہیں آپ ہمزاد کہہ سکتے. ہمزاد اس کے بارے میں ہے جو حیات ہے. میں زندہ ہوں اور میرا نفس گھوم رہا ہے کہیں پہ, تو وہ میرا ہمزاد ہے. کیونکہ ہم ذات کا مطلب ہی یہ ہے, ہم کلام کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شخص کی بات ہو رہی ہے, یا ہم آہنگ میننگ ایک سے زیادہ کے. ہم ذات کا مطلب ایک میری ذات اور ایک اس کی ذات, دونوں کامن ہیں. اس میں کامن کیا چیز ہے؟ میں. وہ اس وقت ضروری ہے جب میں زندہ ہوں. جب میں مر جاؤں گا پھر وہ ہمزاد کو اب ہمزاد نہیں بول سکتا, اب آپ اس کو نفس ہی بولیں گے. اس کا انگریزی میں پولٹرگائسٹ بول دیں گے, اردو میں بھوت پریت بول دیں گے, کچھ بھی بول دیں گے. لیکن ہمزاد تب تک ہے وہی نفس جب تک میں زندہ ہوں. میرا ہمزاد, اب میں چاہتا ہوں میں اپنے ہمزاد سے کلام کروں, جی, تب میں وہ OBE, آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز, لوسیڈ ڈریمنگ اور یہ دوسرے میکانزم کرتا ہوں جس میں ایسٹرل پروجیکشن کر سکتا ہوں. میں اپنے آپ سے نکلوں تو میں
الگ جدا ہو جاؤں گا, میرا ہمذات میرے سامنے آ جائے گا, اب وہ سمجھ آ جائے گی مجھے کہ میری باڈی کون ہے, میں کون ہوں, اور میں نے اس ٹائم میرا کون سا حصہ باہر ہے جو میری باڈی کو دیکھ رہا ہے, وہ حصہ ہے جس کو میں نفس کہہ رہا ہوں. جب وہ جدا ہوگا زندہ آدمی کا تو ہمذات کی صورت میں ہوگا. اگر اس کا ایکسیس آپ نے لے لیا تو آپ وہ گھوم پھر کے دیکھ بھی سکتے ہیں. لوگ کرتے ہیں, ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں لوگ. اب ان کو آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ اٹس اے رسکی افیئر, ون شوڈ ناٹ ڈو دیٹ, لیکن کرتے ہیں لوگ. اچھا, ابھی آپ نے جب ہم یہ بات کریں تو آپ نے کہا کہ یہ کل نفس ذائقۃ الموت, تو میں اکثر سوچتا ہوں موت کا ذائقہ جو ہے اس میں تکلیف زیادہ ہوگی, سرور زیادہ ہوگا, کبھی کوئی بتا تو نہیں سکا, لیکن کیا بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے یہ؟ پتہ نہیں, بڑا کوئی چائلڈش سا کوشچن ہے. نہیں, بڑا اچھا ضروری کوشچن ہے. ہاں, دیکھیں موت, اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بڑی آسان سی موت ہوتی ہے, اور آپ سننے میں بھی ملتا ہے نا کہ بیٹھے تھے چائے پی رہے تھے تو انہوں نے ادھر دیکھا اور بس اس کے بعد ڈیتھ ہوگی. تو کتنی ایک بندہ گفتگو کر رہا ہے. اچھا دوسری مثال لے لیں, ایک شخص جا رہا ہے, اچانک حادثہ ہوا, 10 سیکنڈ میں اس کی جان نکل گئی. تو کیا یہ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کوئی تکلیف دہ عمل ہوتا ہوگا بہت جان نکلنے کا؟ دیکھیں موت کا تو موت تکلیف ہے ہی نہیں. موت تو انتقال ہے, یہاں سے منتقل ہونا ہے. موت کی تکلیف کب ہے؟ جب وہ, یعنی میرے لیے میرے محبوب کی موت تکلیف دہ ہے. جو مجھے کوئی بھی محبوب ہے, مجھے جو جس سے محبت ہے, وہ بڑا ہے چھوٹا ہے, سیاہ ہے سفید ہے, رشتہ دار ہے دوست ہے, جو بھی ہے, میرے لیے کسی کی موت تکلیف دہ ہے. جس شخص کا مقصد ہی ایگزٹ ہو جائے. اب میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسے آپ کو حالات میں ڈال دیتا ہوں, ایسے ہائپوتھسس میں, ایسی تکلیف میں ڈالتا ہوں, مثال کے طور پہ میں آپ کو ویسے مثال دے رہا ہوں, جس میں آپ کہیں کہ یار اس زندگی سے تو موت بہتر ہے, تو وہ زندگی تکلیف دہ ہو گئی نا. اچھا, پھر اس کا مطلب ہے آپ دیکھیں کسی شخص کے ساتھ کوئی حادثہ رونما ہونے لگے, بلکہ چلیں اس کی بڑی ریئل ٹائم ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں. پچھلے دنوں خاص طور پہ جو راولپنڈی اسلام آباد کے لوگ ہیں, یا جو بارڈر ایریا پہ رہتے ہیں, یا ایسے لوگ جن کے نواحی علاقوں میں جب یہ جنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو بہت سارے لوگوں کو بہت سارے خیالات ایسے آنے لگے کہ کیا ہونے والا ہے. تو اصل خوف جو ہوتا ہے, یا کسی شخص کو یہ جب ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ یار آپ کے پاس کوئی 2-4 دن ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تکلیف جو ہے وہ اس کو اپنی زندگی کے چلے جانے کے اوپر ہوتی ہوگی, یا اس کو ہوتا ہے کہ یار جب میں اس پروسیس سے گزروں گا تو مجھے میرے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. یاسر بھائی میرا بڑا سخت اختلاف ہے اس اینگل سے. اچھا, اس اینگل کے جتنے بھی سوال ہیں, اس طرح کے بہت سوال ہیں جو اگر آپ سوال سوچیں گے نا تو اس طرح کے بہت سوال نکلیں گے, لیکن یہ جس رخ میں یہ سوال ہے نا, میں اس رخ سے اختلاف رکھتا ہوں. اچھا, کیونکہ اگر آپ اس رخ میں آئے کہ موت کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو سمجھ لیں آپ دنیا کے آدمی ہیں. اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے, کسی کو بھی, مجھے یا کسی کو بھی, اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ کا کوئی منتظر بیٹھا ہے جو انتظار میں ہے کہ آپ کب واپس آئیں, تو آپ کے لیے زندگی تکلیف دہ ہے اور موت کا نہ آنا تکلیف دہ ہو جائے گا. جن سوالوں سے آپ نے گفتگو شروع کی, یا جن ہستیوں کے ہم نام لیتے ہیں, وہ اپنے بچے اٹھا اٹھا کے قربان کیوں کرتے تھے؟ آپ نے جنگ کی بات کی, جس ٹائم یہ بھارت کا حملہ ہوا تو میری بیٹی کی مجھے کال آئی, میں باہر تھا اچھا, دوستوں کے ساتھ کچھ, اور میں نے زندگی میں سب سے خوبصورت چیز اپنی بیٹی کی سن لی. اس نے مجھے کہا پاپا جنگ ہو گئی ہے, حملہ ہو گیا. میں نے کہا ہاں بیٹے آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے کہا جی میں ٹھیک ہوں. پاپا اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے بڑا تیار کیا ہوا ہے مجھے جانے کے لیے, مجھے بتائیں میں نے کیا کرنا ہے. اور میری زندگی کی ایک اچیومنٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ میں نے سن لیا. یہ نہیں کہ یہ وہ میں نے کر دیا, وہ تو اللہ تعالیٰ کراتے ہیں, انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میرا یہ سننا اچیومنٹ ہے کہ میری بیٹی تیار ہے اس ٹائم کہ ایسا کوئی مرحلہ آتا ہے تو کریٹر کے پاس جانے کا موقع ملتا ہے. ابھی آپ کی پوری ڈسکشن کو اب ہم وہاں پہ گھر لے کے جاتے ہیں جہاں سے آپ کا پہلا سوال تھا کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا. جی 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 جی.
جس کو خدا نظر نہیں آتا اور اس کو طلب ہے کہ وہ نظر آئے, وہ تو چاہتا ہے کہ موت آئے. موت نہیں تو ہمیں روکا ہوا ہے خدا کو دیکھنے سے. موت نہیں آ رہی, ورنہ آج موت آئے ہم سب کو خدا نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو موت کی تکلیف تو ریلیٹیو ہوگی نا. اس کے لیے ہے جس کو زندگی پیاری ہے, اس کے لیے ہے جس کو اپنے پیاروں کا غم پیار, جس کو یہ نہیں پتا کہ ادھر سے میں مروں گا تو میرے پیارے میرے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے. میری موت آپ سب کی موت ہے. صحیح. ادھر سے میں مرا, ادھر ہم سب اکٹھے ہیں. ہم اس ٹائم کی قید سے نکل جائیں گے. پھر یہاں جو کچھ ہوا ہمیں بعد میں ہم چاہیں گے تو ہمیں دکھا دیا جائے گا کہ دریاب کے مرنے کے بعد اس کے کتنے بچوں نے آگے کتنے بچے پیدا کیے, کتنی نسلیں ہوئیں, کیا ہوا, پاکستان کا کیا بنا, اسرائیل کا کیا بنا, تو فلسطین کا. یہ ہم آگے مرنے کے بعد اوپر ہمیں اگر ہم چاہیں گے ہمیں ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ وہاں جاتے ہی ہمیں سب کچھ پتہ چل جائے گا. برین 100% یوزیج پہ آ جائے گا. صحیح. جتنی کوئی میموری لاس ابھی ہے ہمارا کہ دنیا میں کیا ہوا تھا, ہم نے کتنی دفعہ ڈسکس کیا یاسر بھائی کہ عالم ارواح میں دنیا ہمارے سامنے ایک فلم سٹرپ کی طرح تھی. ہم نے حشر بھی دیکھا ہوا ہے, ہم نے قیامت کا وہ سما دیکھا ہوا ہے, ہم نے اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا دیکھا ہوا ہے, ہم نے وہ سب دیکھا ہوا ہے. ہم بھول گئے ہوئے ہیں. جیسے ہم مرتے ہیں ہماری یادداشت 100% ہو جاتی ہے, کیونکہ جو روح کے پاس جو علم ہے وہ عیاں ہو جاتا ہے, شرح صدر ہو جاتی ہے, اور روح ہی روح باہر آ جاتی ہے. تو اس ٹائم ہمیں یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ پتہ نہیں پیچھے کیا ہو. یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں جی کیا جب کوئی مر جاتا ہے تو وہ ملنے واپس آتا ہے, تو میں حیران ہوتا ہوں اس سوال پہ. وہ ملنے آتا ہے جی, میں جواب لٹرلی یہ جواب دیتا ہوں جی وہ ملنے آتا ہے. اصل میں وہ ملنے نہیں آتا, وہ ہماری خواہش کا ایک اتنی طلب ہو جاتی ہے. یاسر بھائی اب میں ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ کو. کسی چیز کی کا ہونا اس کی طلب کا نتیجہ ہے. اب آپ سمجھ گئے تو آپ کے منہ پہ اسمائل آ گئی ہے. دیکھیں, جس کے لیے اللہ ہے, صحیح, وہ اس کی طلب نے اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس پیدا کی ہوئی ہے. جس کو طلب ہی نہیں ہے نا, وہ کہتا اللہ ہے ہی نہیں, چاہے آپ جو مرضی دکھا دیں اس کو. ٹھیک ہے, اب واپس آتے ہیں. اگر میں چاہتا ہوں میرے والد صاحب جن کا انتقال ہو چکا ہے وہ مجھے ملیں آج, تو میری طلب ان کو لے آئے گی. وہ نہیں آئیں گے, میری طلب وہ بن جائے گی اگر اس طلب میں وہ تڑپ ہے. اتنی پاورفل چیز ہے طلب. اب اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے لیے میں کن کہتا ہوں وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ when I want to do something it happens. I don't even have to say کہ ہو جا. یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کن کا لفظ ہے. کن ان کا ڈیزائر ہے, ان کی سوچ ہے, ان کی ڈیمانڈ ہے. کن کا مطلب ہے وہ انہوں نے چاہ لیا, وہ چیز ہو گئی ہے, اسی لمحے ایگزسٹ کر رہی ہے وہ چیز. میں مثال دیتا ہوں. ابھی آپ تصور میں ایک امیجن کریں اسپیس شپ, سب کے سب لوگ جس میں ہم مارس پہ جا رہے ہیں, تو آپ کی وہ اسپیس شپ آ گئی ہے نا دماغ میں, جس بھی شکل کی, آپ کی کسی اور شکل کی آئی, میری کسی اور شکل کی. مارس امیجن کریں, مارس, وہاں پہ ایک مٹی کا ایک لینڈ ہے, وہاں پہ کوئی ایلینز بھی آپ کے دماغ میں وہ آنا شروع ہو جائیں گے. یہ ڈپینڈ کرے گا آپ کی امیجنیشن کتنی تگڑی ہے. رائٹ, صحیح. یہ کریٹیوٹی اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے بتاتے ہیں کہ میرے لیے کچھ سوچنا کا مطلب ہے کچھ ہو جانا. ہمارے لیے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں اپنے اوپر اتنا بلیف نہیں ہے. اگر ہم چاہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے میں نے آدم علیہ السلام سے ملنا ہے, تو وہ مل لیتے ہیں. بات نکلی ہے تو اب دور تلک جائے گی, اور مجھے لگتا ہے کہ اب ہم پوڈ کاسٹ میں شاید داخل ہو رہے ہیں. گفتگو کا بہت زیادہ حصہ گزر چکا ہے. دریاب بھائی, پھر جو خوابوں میں واقعی لوگ ملنے آتے ہیں, تو پھر یہ سچ ہے کہ وہ ملنے آتے ہیں اور وہ جو گفتگو ہوتی ہے وہ حقیقی ہوتی ہے, اور کچھ لوگ باقاعدہ اپنی زندگی کے مسائل اپنے چلے گئے جو پیارے ہوتے ہیں ان سے وہ ڈسکس کرتے ہیں, اور یہاں تک بھی مجھے لوگوں نے ذاتی حیثیت میں بتایا ہے کہ انہوں نے ان سے سولوشن بھی مانگے ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کا کوئی پیارا جو ہے وہ کسی پرابلم میں, اور اس مصیبت کو اس نے خواب میں ڈسکس کیا, اور خواب میں ملنے والے سولوشن کو وہ پریکٹیکل لائف میں اپلائی کر کے اس مسئلے سے باہر نکل آیا. تو آپ کا کیا سٹانس ہے اس پہ؟ اچھا, میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں. اس وقت سن 2025
پاکستان اسلام آباد صبح کے 5:45 اور 21 تاریخ صحیح مئی کی. صحیح. میں آپ ماہن طیب یہاں موجود ہی نہیں ہے اصل میں. وہ خیر اچھا ہم یہاں پہ چاروں موجود نہیں ہیں. ہم 40-50 ارب لوگوں کے ساتھ اس ٹائم یا تو جنت میں یا دوزخ میں بیٹھے ہوئے یہ تک کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یار ہم کتنے بیوقوف تھے, یعنی کم فہم تھے, کیونکہ انسان تھے, وقت کی قید میں تھے. تو ہم 2025 کی 21 مئی کو وہاں بیٹھے یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی مردہ خواب میں آتا ہے کہ نہیں آتا, جب کہ ہم خود کب کے جا چکے یہاں سے. لیکن انسان نے اپنے بلیف, اپنے عقیدے, اپنے کانسنٹریشن کو اتنا میچور کیا ہوا ہے اس ٹائم کہ وہ سمجھ رہے یہی حقیقت ہے, یہی 2025 ہے, ابھی 2026 آیا ہی نہیں ہے. جب کہ 2026 کیا سب کچھ گزر چکا ہے, سب یہ ہم اوپر بیٹھ کے دیکھ چکے ہیں کہ سب کچھ تو ہو چکا ہے. ہم خالی انٹری لیتے ہیں, ایگزٹ لیتے ہیں, انٹری اس ہو چکے میں. اچھا آپ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے؟ ریپیٹ نہیں, یہ وہ ٹیلی کاسٹ ہے. آپ ویڈیو گیم کھیلتے ہیں نا؟ جی 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 جی. بچپن میں ہم کیا کرتے ہیں, اسٹریٹ فائٹر سے ہم واقف ہیں, اسٹریٹ فائٹر سے, نیڈ فار اسپیڈ سے, فیفا سے آج کل کے بچے بھی واقف ہیں. فیفا پڑی ہوئی ہے نا ان کے گھر میں, جی جی ختم ہو گئی ہے. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے نہیں. اور جب وہ چاہیں گے اس کو آن کریں گے, اس میں ان کا کریکٹر گھس جائے گا. اب ان کو تو نہیں پتا نا اس نے کتنے گول کرنے ہیں. آج ابھی میں اور آپ فیفا کھیلتے ہیں, میں ارجنٹینا لے لیتا ہوں, آپ اٹلی لے لیتے ہیں, فرانس لے لیتے ہیں, رائٹ؟ صحیح. مجھے اور آپ کو نہیں پتا نا کون جیتے گا. تو ہم کھیلیں گے اور جس نے اچھا کھیلا وہ جیت جائے گا. جی ڈیفینیٹلی, رائٹ. اسی ویڈیو گیم کو عالم ارواح میں لے جائیں, ایک ایسی زون میں جہاں پہ صرف روحیں ہیں اور اسی طرح کریکٹرز ہیں, اور ہم کہنے جی میں نے یہ کریکٹر انلاک کرنا ہے, میں نے یہ کین لینا ہے, میں نے ریو لینا ہے, میں نے وہ دہلسم لینا ہے, تو میں نے وہ بلینکا لینا ہے اسٹریٹ فائٹر کا, رائٹ. جیسے آپ نے وہ کریکٹر لیے ہیں, آپ کا ٹوکن لائف کی طرح آپ نے ٹوکن ڈالا ہے اور آپ کو لائف مل گئی ہے, چانس مل گئے ہیں. بائبل کے جو مفسر ہیں, جو قبالہ کے رخ سے تفسیر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں 3 چانسز ہوتے ہیں. 3 چانس ہیں ہمارے پاس آنے جانے, ٹوکن 3 ہے ہمارے پاس اس ویڈیو گیم کے. یہ بائبل کے مفسرین کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے, قبالہ کے مفسرین. قرآن کے مفسرین کے سب سے اعلیٰ درجے کے مفسرین میں سے ایک مفسر ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہہ رہے 7 چانسز ہیں. صحیح. میں قرآن کو کس نظر سے دیکھتا ہوں کہ اگر بائبل میں کوئی چیز لکھی ہے اور قرآن نے اس کو نگیٹ نہیں کیا تو بائبل کی چیز کو میں مان لوں گا. عیسیٰ آئے تھے. عیسیٰ کیسے آئے تھے؟ قرآن نے کہہ دیا ویسے نہیں جیسے وہ لکھا ہے, تو میں نے قرآن کو اپڈیٹڈ ورژن کر کے عیسیٰ کی ایگزسٹنس علیہ السلام کو مانا, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ایگزسٹنس کو اس رخ سے مانا جس میں قرآن نے تردید کی کہ ایسا نہیں ہے, ایسا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے, بائبل نے کہا کہ سلیب پہ آ گئے, روایات نے کہا سلیب پہ آ گئے, قرآن نے کہا نہیں سلیب پہ آئے تھے, وہ مشابہت تھی, میں نے مان لیا. کیونکہ جو چیز قرآن رد کر رہا ہے, تردید کر رہا ہے جس کی, میں اس کو اپڈیٹ کر رہا ہوں. جس کی قرآن تردید نہیں کرے گا میں ایز اس بائبل کو تسلیم کروں گا. یہ میرا طریقہ ہے بائبل کو پڑھنے کا, یہ میرا طریقہ ہے گیتا کو پڑھنے کا, یہ میرا طریقہ ہے شلوک پڑھنے کا, وید پڑھنے کا, میرا طریقہ ہے بدھزم پڑھنے کا, کہ جہاں قرآن نے کانٹرڈکٹ نہیں کیا, قرآن سے کانٹرڈکٹ نہیں ہوئے, وہ میرے لیے معتبر ہو گئے. وہ ٹھیک ہے. اب 3 چانسز قبالہ کے مفسرین نے کہے, 7 چانسز ہمیں ابن عباس نے آ کے دے دیے. مجھے تو تسلی ہو گئی, میری ویڈیو گیم کے 7 ٹوکن ہیں. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ایک بھی نہیں ہے. یہ 7 چانسز ہیں آپ کے پاس. اب سمجھنے کی بات کیا ہے کہ کیا اسی دنیا کے 7 چانسز ہیں یا پیرلل میں 7 چانسز ہیں. تو وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق کر دی کہ نہیں بھائی, اسی لمحے میں 7 مختلف زونز اسٹیبلشڈ ہیں.
اور ہر جگہ پہ فلاں فلاں ہستیاں پائی جاتی ہیں, اور وہ نامور ہستیاں ہیں, ان کا نام لیے, یہ نہیں کہ باقی اور کوئی نہیں پایا جاتا, ہم بھی, میں اور آپ بھی پائے جا سکتے ہیں. صحیح. آئی بلیو, یہ میں آپ کی پوڈ کاسٹ میں یہ پہلی دفعہ یہ بات اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں. آئی بلیو کہ جس شخص نے اس ٹوکن میں, اس چانس میں اپنے آپ کو اس قابل کر دیا کہ اس کو واقعی خدا نظر آ گیا, اس نے سرٹن چیزیں اچیو کر لیں, اس نے پرپز آف لائف اچیو کر لیا, اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو اتنا معتبر کیا کہ اس پہ اتنا اعتبار کیا جا سکے کہ اگلی زون میں بھی اچھا ہی کرے گا, یا سوری ٹو سے میں ایک اور چیز بری ایڈ کرنے لگا ہوں, شاید لوگ مائنڈ کریں, یا وہ اتنا برا ہو گیا کہ وہ فرعون بن گیا, یزید بن گیا, نمرود بن گیا, ہر دور کا یزید بن گیا, وہ بھی آئے گا اگلے چانسز میں, وہ اسی طرح آئے گا. اب اس کو کیا پتا وہ اگلی چانس میں اپنے آپ کو ریڈیم بھی کر سکے. بائبل کے مفسرین کہتے ہیں ریڈیم کر سکتا ہے, اسلام کے مفسرین کہتے ہیں وہ ریڈیم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ فیہا خالدون, اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو وہ اگر وہ فیہا خالدون ہیں کسی, چاہے وہ جنت میں ہیں چاہے دوزخ میں ہیں, تو وہ پھر وہ ہمیشہ رہیں گے, ان کا ریٹرن نہیں ہے. ریٹرن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری زون بتائی ہے سورہ واقعہ میں, کہ کوئی ایک اور طبقہ ہے جو خاص طبقہ ہے. سو اگر میں اور آپ ان خاص لوگوں میں آ سکتے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں آ سکتے, آ گئے تو پھر اگلے ٹوکن میں ہم اگلے چانس میں کوئی اور ملیں گے, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ نہیں ہوگی. بہت ہی زبردست. دریاب بھائی, میرے خیال سے آپ کی اس گفتگو سے بے شمار سوال جو ہے وہ نئے جنم لیے ہیں. میں نے ان میں سے بہت ساری چیزیں اس پیپر پہ نوٹ ڈاؤن کر لی ہیں. اگلی نشست میں ہم ان کے اوپر بات کریں گے. اور آپ میں سے جتنے سارے لوگ یہ کمپلینٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی محبت کا بنیادی طور پہ اظہار ہوتا ہے کہ پوڈ کاسٹ نہیں آ رہا. میں اختتام پہ یہی کہہ رہا ہوں کہ کوشش کے باوجود بعض اوقات جو ہے وہ میں آپ سے زیادہ شدت سے انتظار کر رہا ہوتا ہوں کہ دریاب بھائی کے ساتھ بیٹھیں, اور جو ایپیسوڈ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کا اکثر لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ دریاب بھائی جو ہے وہ نہیں آئے اور یہ ایپیسوڈ کیسے لگ گئی. ان میں سے بے شمار ایک ساتھ جو ہیں یا پوڈ کاسٹ ہیں وہ بہت سارے ٹائم پہلے ریکارڈ ہوئی ہوتی ہیں, اور ان کو پھر ہم ٹائم ٹو ٹائم پبلش کرتے رہتے ہیں. دریاب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.